اس مبارک رات کے بارے میں قرآن میں کیا کوئی آیت ہے؟ اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس رات میں عبادتیں کی جاتی ہیں، لیلۃ السک ہے، تقسیم امور کی رات ہے، کیا یہ ثابت ہے احادیث سے؟ کیا دوسرے دن روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو میرے پاس آئے ہیں۔ علامہ صاحب پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین ان اللہ فی لیلۃ مبارکۃ کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سورہ دخان کی یہ آیات ابتدائی جس کی تلاوت بھی ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مبارک رات کا ذکر کیا ہے جس میں وہ ہر تدبیر والے کام کا فیصلہ کرتا ہے۔ نزول قرآن کے اعتبار سے ایک جگہ لیلۃ القدر کا ذکر ہے، لیکن اس میں فیہا بن رب کل امر سلام، اس میں ہر معاملے میں سلامتی ہے، جو رمضان شریف آخری عشر کی کتاب رات ہے۔ لیکن یہ لیلۃ المبارکہ ہے جس کے حضرت اکرم نے فرمایا، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ لیلۃ النصف شعبان المعظم ہے، جس میں روزی کے فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کی رات نصف شعبان المعظم لیلۃ المبارک کے نام سے قرآن شریف میں موجود ہے، لیکن مختلف انڈونیشیا جاوا میں روحا کہلاتی ہے، سرحد میں اسے شو قدر کہتے ہیں۔ ہم اپنے ان ان پڑھ بزرگوں کے ممنون ہیں، دادا دادی نانا نان کے، جنہوں نے ہمیں بچپن میں اتنا کہہ کے جگایا بیٹا جاگ جاؤ۔ آج جاگنے کی رات ہے، آج دعا کی رات ہے، آج قبرستان جانے کی رات ہے، آج ایصال ثواب کی یاد ہے۔ ہم ان کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے یہ رات ہم تک پہنچا دی، اور آج آپ کے زمانے میں اور آپ کے توسط سے ہم ان علماء کرام سے اس رات کی فضیلتیں سن رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اور اس فضول باتوں سے بچے ہوئے ہیں جس سے آپ اپنی گفتگو اشارہ کر چکے ہیں۔ تو اس کا ذکر سورہ دخان میں ہے، اور ماسبت ابی سنہ میں تفصیل سے ہے، بیت شریف میں ہے۔ کل روزہ رکھنا چاہیے، کل روزہ بھی نفلی روزہ ہے، اور اس کے روزے کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ لیکن جب بات حدیث سے ثابت ہے، حدیث میں جب بیان ہوتا ہے نا تو پھر اس کے اسناد پہ کلام ہو جاتا ہے۔ حضرت فرمائیں۔ جی 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 آپ کی طرف آ رہا ہوں، آپ کی طرف جی جی مفتی صاحب، مفتی صاحب جہاں تک بات ہے حدیث میں جو روایت ہے کہ بعض جو اعمال ہے اس میں ضعیف احادیث پر بھی عمل کیا جاتا ہے، اور جائز ہے کہ اس پر عمل کی جائے، فصیلت کے جو ہیں صحیح۔ اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے تمام بزرگان دین نے اس کے متعلق جو فرمایا ہے، اہتمام فرمایا ہے، اور کافی سارے احادیث ہیں کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نصف شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے تھے، اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لے امام احمد بن حنبل میں بھی، اور آپ نے فرمایا کہ آج کی رات میرے امت کے گناہ اس قدر معاف ہوں گے جتنے بنی کلب کے بکریوں کے جسم پہ بال۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے 15 شعبان کی رات، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 15ویں شب وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی عز و جل بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان کی باری کا دن تھا موجود نہ پایا، تو تلاش کرتے کرتے جب پہنچی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما تھے جی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی فضیلت بیان کی جی حضرت، اور اسی طرح صحیح کی ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، رمضان میں پورے اور اکثر شعبان کے دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک حدیث کا ایک لائن عرض کروں گا۔ عرض کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا نامہ اعمال تبدیل ہوتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں میرا نامہ اعمال اس حال میں تبدیل ہو کہ میں روزے کی حالت۔ بالکل علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یہاں جو بکثرت روایات ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سال کی راتوں میں شب قدر کے بعد جو رات عبادتوں کے لیے، توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، مناجات کے لیے، رب سے رابطے کے لیے،
انتہائی اہم ہیں، ان میں مقدم ترین رات آج کی رات ہے جسے شب براءت کہا گیا۔ شب براءت، اس کا آغاز تو سرکار دو عالم خاتم الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ہوا جس کا آپ تذکرہ بھی سماعت فرما رہے تھے کہ حضور اکرم اس پوری رات کو عبادت میں بسر کرتے تھے، جی مناجات میں بسر کرتے تھے۔ سن 255 ہجری میں اسی شب میں ایک اور برکت نازل ہوئی کہ سرکار دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین اس وقت تک باقی رہے گا جب میرا وہ فرزند ظاہر ہوگا کہ جو دنیا سے ظلم کو مٹانے والا ہے، عدل کے پرچم کو بلند کرنے والا ہے، اور اس آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرا آخری فرزند ہے جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی۔ اس کی شان یہ ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس وقت میرا آخری فرزند ظاہر ہوگا اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو وہ آخری حجت خدا، پیغمبر کے آخری فرزند معصوم، جن کی یہ ولادت باسعادت کی شب ہے کہ 15ویں شعبان کی شب تھی سن 255 ہجری میں جب سامرہ کے شہر میں آپ تشریف لائے، اور آپ ہی کے ذریعے سے روایات کے مطابق قرآن کا وعدہ پورا ہوگا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کے دین کو ساری دنیا پر غالب کر دے، اور امام عصر وہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ دین دنیا پر غالب آنے والے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ آپ شعبان کی فضیلت بتا دیں۔ جو سوال آپ اچھا کہہ رہے ہیں، جواب دے دیں، جواب دے دیں آپ، مجھے پتا آپ کا جواب کیا ہے لیکن دے دیں آپ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا سوال یہ تھا کہ قرآن میں اور حدیث میں شعبان کی اور اس رات کی کیا فضیلت ہے؟ تو سچ تو یہ ہے کہ قرآن مجید میں شعبان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ فضیلت حدیث میں موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح ترین روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے بیان کرتی ہیں، وہ یہ روایت ہے کہ آپ نے فرض روزوں کے علاوہ یعنی رمضان کے جو روزے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی مہینے کے اتنے کثرت سے روزے نہیں رکھے جتنے کہ شعبان کے رکھے ہیں، صحیح بے شک، اور اتنے کثرت سے رکھے کہ آپ نے پورا مہینہ رکھے، صرف رمضان سے چند دن پہلے یعنی 4-5 دن پہلے آپ گن لیں وہ آپ نے چھوڑے تاکہ رمضان کے لیے پھر مستعد ہو جائیں، رمضان کے لیے تیار ہو جائیں۔ رہی اس رات کی فضیلت، اس رات کی فضیلت میں جو آیت قرآن مجید میں پیش کی جاتی ہے، عموماً لوگ پیش کرتے ہیں، سورہ دخان کی ابتدائی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ اگر وہ برکت والی رات شعبان کی 15 رات ہے تو قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، اور یہ بچہ بچہ مسلمانوں کا جانتا ہے کہ لیلۃ القدر شعبان میں نہیں ہوتی، رمضان میں ہوتی ہے، اور وہ بھی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ پھر تیسری جگہ قرآن مجید نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو گویا قرآن خود متعین کر رہا ہے کہ جس رات میں قرآن نازل ہوا ہے وہ رات رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں نہیں ہے، تو لہذا یہاں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد برکت والی رات لیلۃ القدر ہی ہے جو رمضان المبارک کے اندر ہے۔ رہی یہ بات ہے کہ احادیث اس کے بارے میں اتنی ہیں، بعض ائمہ نے 135 روایات شب قدر کے حوالے سے بیان کی ہیں، لیکن سب کو ضعیف قرار دیا ہے۔ محدثین کا جو پرکھنے کا پیمانہ ہے، جانچنے کا جو پیمانہ ہے، اس پیمانے پر صحت کے درجے پر ویسے ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ ضعیفوں کی عزت کیا ہے۔ میری گفتگو کے درمیان آپ اپنی میں بات کر رہا ہوں، میں ایسی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ضعیفوں کی عزت کریں۔ صحت کے درجے پر کوئی بھی نہیں پہنچتی، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو قبرستان پیچھے پیچھے گئی، آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب آپ خود بتائیے ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ کہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے خود اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ محدث جو بیان کر رہا ہے، جب آپ اس کی بات بیان کر رہے ہو تو اس بات کی حقیقت جو اس نے بتائی ہے وہ بھی بیان کی جانی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اما عائشہ صدیقہ پیچھے پیچھے گئی، ان کو پتا چل گیا کہ آج بڑی بابرکت رات ہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول جو نیکی پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں
اور نیکی کے کاموں کی دعوت دینے میں اتنے تھے کہ دنیا میں آج ہم ان کی کوئی نظیر پیش ہی نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی یہی کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے حبیب جو کچھ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے اسے آپ امت تک پہنچا دیجئے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، حالانکہ آپ حق ادا کر کے گئے ہیں. یہ کیسی بابرکت رات تھی کہ آپ خاموشی سے اٹھے، حجرے سے نکلے، خاموشی سے دروازہ کھولا، خاموشی سے قبرستان چلے گئے، نہ بیگم کو بتایا، نہ ازواج مطہرات کو بتایا، نہ صحابہ کو جگایا. اگر یہ عبادت والی رات تھی تو نعوذ باللہ آپ نے بخل کیا کہ تنہا بھی عبادت کرنے چلے گئے. اور پھر وہ عبادت بھی کیا کی، قبرستان جا کے کھڑے ہو گئے اور واپس آ گئے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں. اچھا یہ وہ سارے دلائل ہیں، پر اگر پرکھا وہ سارے دلائل ہیں جن کا قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب، یہ وہ دلائل ہیں کہ اگر ہم پھر اس کی بحث میں پڑ گئے تو پھر بہت سارے جوابات دوسری طرف سے بھی آئیں گے. تو آپ نے بالکل، آپ کا یہ اپنا موقف ہے. اور دیکھیں عالم اور عالم کی محفل پسند اس لیے کی جاتی ہے، سب کو اپنے اپنے موقف کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے. میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ امت جو ہے وہ کبھی بھی خیر کے علاوہ کثرت سے کہیں جمع نہیں ہو سکتی. یہ خیر ہی ہوگی جو امت آج یہاں جمع ہوئی ہے. اور دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ میرا تو خیر منصب ہی نہیں ہے آپ جیسے عالم کے سامنے بات بھی کرنا. آپ ماشاءاللہ علم رکھتے ہیں اور علم حدیث رکھتے ہیں. تو مگر یہ جو ہم باتیں کبھی کبھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں نہیں بتایا بہت ساری چیزیں، سرکار نے تو ہمیں شب قدر کے بارے میں بھی نہیں بتایا، تلاش کرنے کے لیے کہا ہے، تلاش کرنے کے لیے کہا. بتانا چاہ رہے تھے لیکن ہماری ہی حرکتوں کی وجہ سے ہم لڑ رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ مجھ پر سے میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ تم نے لڑائی کی ہے. تو اب ان 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا ہے تاخرات. اسی طرح سے بہت سارے معراج کے معاملات ہیں جو سرکار نے بہت ساری باتیں نہیں بتائی ہیں. تو اگر نہیں بتائی گئی کوئی چیز تو یہ امت کا فرض ہے کہ بہت ساری چیزوں کو تلاش کرے، جستجو کرے. قرآن حکم دیتا ہے تلاش کرنے کے لیے، جستجو کرنے کے لیے، اس کو کسی طرح سے تسخیر کرنے کے لیے. تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ ہم اگر آج یہاں جمع ہو گئے تو کیا کر رہے ہیں یہاں جمع ہو کر، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، رسول کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کر رہے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب اگر ایسے لوگ ہر رات جاگیں تو ہر رات لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ. ہر رات لیلۃ القدر. شاعر نے کیا ڈاکٹر صاحب، شاعر نے فرمایا ہر شب شب قدرست، ہر شب شب قدرست. عالم اور عالم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یاد رکھیے ہماری محفل سب کے موقف کے اظہار کے لیے ہوتی ہے. قاری صاحب کے موقف کی ہمیں عزت کرنی چاہیے. لیکن اگر ایسی راتیں اس امت کو مل جائیں، سب جنتی ہو تم لوگ، سب جنتی. کیا بات. ہر ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے، ہر شب شب قدرست، ہر شب شب قدرست کی قدر بتانی. ہر رات شب قدر ہے اگر ہم اس کی قدر جان لیں. اور میں نے گزارش آج قدر ہو رہی ہے رات کی. بالکل اللہ نے گزارش کی. میں نے کہا کہ اعمال میں یہ نہیں کرتے، یہ راتوں کو نہیں جاگتے، آج جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ جاگ رہے ہیں خدا کی قسم دین سمجھ کے. آپ اس کو دین نہ سمجھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دین نہیں ہے. لیکن اور یہ جاگ رہے ہیں خدا کی قسم دین سمجھ کے. آپ اس کو دین نہ سمجھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں دین نہیں ہے.